ہم نے مینار پاکستان پہ جو جلسہ کیا تو فضائیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معطر ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہاں پر پی ٹی آئی کی طرف سے بھی وہاں جلسہ منعقد کیا گیا۔ جو عریانی، جو فحاشی، جو گندگی پھیلائی گئی وہ ظاہری طور پر تو تھی، لیکن تقریروں کے لحاظ سے جو مجھے فوراً ابھی وہ جلسہ جاری تھا تو فون آنے شروع ہو گئے کہ شاہ محمود قریشی نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ چیئرمین یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب بھی بلایا تو ہم آ گئے، اور آپ نے جب بلایا تو ہم نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ اے چیئرمین، انہوں نے تجھے کہا لبیک اللہم لبیک۔ چیئرمین، جب تو نے پکارا ہم نے کہا لبیک اللہم لبیک، لیکن آج ہم پوچھتے ہیں، ہم تیری ہر قول پر آتے ہیں۔ چیئرمین کے لحاظ سے، عمران خان کے لحاظ سے یہ کہنا کہ لوگوں نے تجھے لبیک اللہم لبیک کہا، معاذ اللہ، تو یہ واضح طور پر کلمہ کفر ہے۔ یعنی صرف اگر لبیک ہوتا تو پھر بات اور تھی کہ انہوں نے کہا تم نے بلایا تو انہوں نے لبیک کہا، یعنی انہوں نے کہا ہم آ گئے، ہم حاضر ہیں۔ اگرچہ عمران خان جیسے اور اس کی دعوت کے لحاظ سے تو وہ لفظ بولنے کا بھی کوئی تک نہیں بنتا، لیکن پھر بھی یہ غلطی اتنے بڑے انداز کی نہیں تھی جو اب ہوئی کہ یہ انہوں نے تو آپ نے بلایا تو انہوں نے کہا تجھے کہ لبیک اللہم لبیک، کہ عمران خان ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ تو اس سے یعنی واضح طور پر ترجمہ جو بن رہا ہے اس عربی جملے کا کہ معاذ اللہ ان لوگوں نے کہا کہ عمران تو اللہ ہے اور اے اللہ ہم تیرے لیے حاضر ہیں، تو یہ برملا مینار پاکستان پر جو اسلام کی ایک نشانی ہے وہاں یہ کلمہ کفر بولا گیا، اور لائیو پوری دنیا پہ جا رہا تھا، اور جو سٹیر پر وہاں بیٹھے تھے ان کو کوئی ایک بندہ بھی ایسا رجل الرشید نہیں تھا کہ جو چلو اس نے بولا تھا اس کے بعد فوراً اس کی تردید کرتے، فوراً اس سے توبہ کرواتے کہ تم کلمہ کفر بول رہے ہو اور یہ تم کیا کر رہے ہو کہ لبیک اللہم لبیک تو رب ذوالجلال کو کہا جاتا ہے اور کسی ہستی کو لبیک اللہم لبیک نہیں کہا جاتا، تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ سارے لبیک اللہم لبیک کہنے آئے ہیں، اور ان میں سے کوئی جو سن رہے تھے کم از کم وہی ٹکراتے جا کے سٹیج کے ساتھ کہ ہم تو لبیک اللہم لبیک عمران کے لیے نہیں کہتے اور ہم تو اللہ کو ہی لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہ ہوا اب تک، یعنی اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی ان کی پارٹی کی طرف سے خود جس کا جرم ہے، یعنی وہ کیسا قریش کی طرف منسوب انسان ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن لغت قریش پہ اترا ہے اور عربی زبان کہلاتی ہی قریش کی لغت ہے، اور یہ قریشی ہو کر یعنی اتنا بے خبر ہے کہ لبیک اللہم لبیک کا ترجمہ کیا ہے اور یہ کس ذات کو کہا جاتا ہے اور یہ حج کا شعار ہے اور یہ مومن کس موقع پہ بولتے ہیں۔ تو لبیک اللہم لبیک کہنا جس پس منظر میں شاہ محمود قریشی نے کہا یہ کلمہ کفر ہے اور یہ لزوم کفر ہے۔ اب ہم اس پر یہ واضح کر رہے ہیں کہ اس پر توبہ لازم ہے۔ اگر اس کو سننے کے بعد بھی وہ یہ ضد کرے گا کہ میں نے صحیح کہا تو پھر التزام کفر ہوگا، یعنی پھر ایک ایک کلمہ کفر بولنا، ایک ایک کافر ہو جانا۔ تو لزوم کفر میں یہ ہے کہ کلمہ کفر بولا گیا، التزام کفر ہوگا کہ کافر ہو جانا۔ تو یہ ہم ایک شرعی ذمہ داری کے لحاظ سے کہ ایک پاکستان کی فضاؤں میں برسرعام کلمہ کفر بولا گیا کہ جو لفظ رب ذوالجلال کے لیے بولا جاتا ہے وہ ایک عام بندے کے لیے بولا گیا، اور اس بندے کا کردار بھی سامنے آیا، کوئی نیک پارسا بھی ہو بندہ آج کے لیڈروں میں، اس کے لیے بولنا بھی ناجائز کفر ہے، اور وہ تو ہے ہی کسی کے ایجنڈے پہ چلنے والا پاکستان میں، اور پاکستان کے عوام کو ورغلایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے پھر لفظ یہ بولا جا رہا ہے لبیک اللہم لبیک کہ یہ تمہیں یہ کہتے ہوئے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو یہ واضح کلمہ کفر ہے، اس میں لزوم کفر ہے، اور لزوم کفر کے بعد اب یہ ضروری ہے کہ وہ فوراً برملا اس سے توبہ کرے۔ شاہ محمود قریشی یہ سن کے برملا توبہ نہیں کرے گا تو پھر التزام کفر ہو جائے گا کہ اس نے اپنے اوپر لے لیا ہے کہ جو کفر ہوا بے خبری میں تھا، یا جیسے میں اب اس کو قبول کر رہا ہوں کہ میں کروں گا ایسا، یا میں نے جو کیا میں اس پہ قائم ہوں، تو پھر التزام کفر ہو جائے گا، اور التزام کفر سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں ایک تو
इन सियासी मंडी मवेशियां बनाई हुई है, कोई देखा करें कि तकरीर किसने करनी है, और ये उनका चोटी का मुकर्रर है और वो कुफर बोल रहा है और कुफर पर जलसे हो रहे हैं, तो निज़ाम क्या बदलेगा। और फिर आज कुछ उलमा व मशाइख ये कहते नज़र आ रहे हैं कि ये छोटी बुराई है, चलो इसको कबूल कर लो। अरे बुराई बुराई होती है, छोटी हो या बड़ी हो। तो जो पीराने तरीक़त इस PTI में दाखिल हो चुके हैं या दाखिल हो रहे हैं, वो फ़ौरन इस पर नोटिस लें, और ये जो कलमा कुफर अलल ऐलान बोला गया है, इस पर अपनी जमात के लीडरों को फ़ौरन मुतवज्जे करें और उनसे तौबा करवाएं, और ऐसे आगे बोलने के लिए कोई लिख के पहले सारे सोच समझ के अगर उन्होंने जलसे करने हो तो वो काम करें, वरना ये पूरी वो फ़ज़ा जो है उसको गदला कर रहे हैं और ऐसी ऐसी बोलियां बोल के पाकिस्तान के तकद्दुस को, मीनार पाकिस्तान के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। इस वास्ते एक शरी ड्यूटी के हैसियत से, चूँकि वो बुराई जो नून लीग में हो, वो बुराई जो PTI में हो, वो बुराई जो PP में हो या किसी और में हो, बुराई बुराई है, और उस बुराई को डिस्करेज करना और उसको रद्द करना और हकीकी सूरत हाल बयान करना, ये दीन के एक खादिम की हैसियत से हमारी ज़िम्मेदारी है। इस वास्ते इसको बयान किया, और अब उन पे है कि वो किस अंदाज में इसको कबूल करते हैं। बहरहाल क़यामत के दिन की गिरफ्त से बचने के लिए बंदा नाचीज़ ने अपनी तरफ से ये कलमा हक जो है इसका इजहार किया है, और मुझे उम्मीद है कि अगर थोड़ी सी भी अक्ल सलीम होगी तो इसको कबूल किया जाएगा और इस पर मुआफ़ी मांगी जाएगी अल्लाह ताला से और अवाम से, और इस पर तौबा की जाएगी।